يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. صدق اللہ. حضرات و خواتین، تفسیر آئینہ کا سلسلہ سورۃ الانفال تک پہنچا ہے. آپ کی خدمت میں آج سورۃ الانفال کا خلاصہ پیش کرنا ہے. یہ سورہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. قرآن کریم میں جن جنگوں پر تبصرہ زیادہ کیا گیا ہے وہ جنگ بدر، جنگ احد، خندق جس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور تبوک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 21 جنگیں ہوئی جن کو غزوہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوا کرتے تھے. باقی جو چھوٹے چھوٹے 20 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی، 70 آدمی، 10 آدمی جاتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. تو سریہ کی تعداد زیادہ ہے، جنگوں کی تعداد صرف 21 ہے. اور اس میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 19 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس سورے کا مقدمہ ہے، اس سورے میں نہیں ہے، کہ ان کل 21 جنگوں میں جو لوگ مرے ہیں، مسلمان شہید ہوئے وہ اور کافر جو مرے وہ، کل 1000 کچھ ہیں بس. تو آپ خود دیکھیے کہ یہ جنگیں انسانوں کو مارنے، قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی. ورنہ 21 جنگ اور نہ جانے کتنے سریے ہیں، ان سب میں ملا کے صرف 1000 کچھ لوگ قتل کیے گئے یا مسلمانوں میں شہید ہوئے، دونوں ملا کر کے صرف اتنا ہے. بہرکیف یہ سورہ میں جنگ بدر کے بعد کے کچھ قوانین نازل کیے گئے. آپ جانتے ہیں جنگ بدر کیسی جنگ تھی. حق اور کفر کی پہلی جنگ، حق اور باطل کی پہلی جنگ. اس دن جو جیتا وہی ہمیشہ کے لیے اس کی جیت، اور جو ہارا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہار ہوئی. حالانکہ بڑی کسم کورسی اور بڑی تکلیف کے وقت میں ہوئی تھی. بیک وقت 2 چیزیں سامنے تھیں. ایک تو یہ بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مال غنیمت ملے گا. جو قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا ابو سفیان کی سرداری میں، یا یہ کہ ابو جہل کی سرداری میں جو قافلہ مکے سے نکل کر آئے گا اس کے ساتھ تمہارا موٹ بھیڑ. بہرکیف ابو سفیان ہوشیاری سے نکل گئے. وہ قافلہ تو نہیں ملا، لیکن ابو جہل جو بڑی تنتناتے ہوئے اور بڑے غرور اور فخر کے ساتھ آیا تھا، آخر اس قافلے کے ساتھ بدر میں دونوں کی ملاقات ہوئی. 313 صرف مسلمان تھے، جبکہ 1000 سے زیادہ کافر تھے. ادھر خالی ہاتھ، سواریاں بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، اور ادھر پورے تیر و تلوار اور جنگی گھوڑے اور اسلحہ، ساری چیزوں سے وہ لوگ لیس تھے. لیکن قرآن کریم کا یہ اصول ہمیشہ بتلاتا ہے مومنوں کو کہ دیکھو، حق اور باطل کی فتح تعداد، قوت، طاقت پہ نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد، ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے اور ایمان والوں کو یقین پیدا کرنے کے لیے اور بے ایمانوں کے اندر حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. تو اس سورے میں جنگ بدر کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بہت سی رحمیں کیا اس میں جنگ بدر میں. سب سے پہلے تو مسلمان تھکے ہوئے تھے، سواریاں نہیں تھی تو چل کر آئے تھے. بدر جو مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر ہے، چل کر آئے تھے بہت سے صحابہ، سواریاں نہیں تھیں، تھکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ دے دیا، نیند طاری کر دی،
اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی نیند کے بعد بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین جو تھی وہ برابر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجا جس کی وجہ سے وہ زمین برابر ہو گئی۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو وہ بارش کا پورا پانی اس طرف بہہ کر آیا جس طرف صحابہ کرام تھے۔ تو یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ کی سب سے بڑی مدد فرشتوں کے ذریعے تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کچھ مٹی اٹھا کر آپ پھینکیے کافروں کی طرف، جس کو قرآن نے کہا آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی آئی فرشتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھاونی بنا کر اس میں رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ کامیابی اللہ کی مدد کے ساتھ آتی ہے۔ تو جب یہ پہلی جنگ تھی تو جنگوں میں مال جو بچ جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ پرانے زمانے میں لوگ اس کو الگ الگ طریقوں سے تقسیم کرتے، کوئی جلا دیتے، کوئی کچھ کرتے تھے۔ اسلام نے اس کا بھی حکم بتایا جو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں۔ بہرکیف اس شورے کو شروع کرتے ہی کہا گیا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن، کیونکہ کامیابی بھلائی اس دنیا اور آخرت کی صرف اور صرف اللہ رسول کی اطاعت میں، اللہ رسول کی فرما برداری میں۔ جتنے احکام ہیں وہ اللہ رسول کی فرما برداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم بات کہی گئی اس سورہ کی آیت نمبر 2-3 میں کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوشی اللہ کی یاد سے تڑپنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو روزی کے طور پر دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی گارنٹی دی گئی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن یہی۔ تو سچے مومن کی نشانی یہ کہ سب سے پہلے اللہ رسول کی اطاعت، فرما برداری ہر معاملے میں۔ پھر اللہ کی یاد بھی بہت ضروری چیز ہے، ذکر جس کو کہا گیا ہے۔ ہر فرائض کے بعد ذکر کا حکم آیا ہے، تو معلوم ہے کہ ذکر ایک الگ ہی عبادت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ قرآن کا پڑھنا سننا ہمارے ایمان میں مضبوطی کا سبب بننا ہے۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے کہ کب ختم ہو جائے، یہ سورہ کب ختم ہو، یہ جز ختم ہو، یہ تراویح کب ختم ہو، یہ ہماری نیتیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنا قرآن پڑھو، بلکہ یہ کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو، اصل سمجھ کر۔ اور اس کی آیتیں جب ہم پڑھیں، عذاب کی آیتیں ہوں تو عذاب سے بچنے کی، نعمت کی آیتیں آئیں تو نعمت کو سوال کرنے کی، احکام کی آیتیں آئیں تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ظالم قوموں کا ذکر آئے تو اللہ ہم کو ان سے بچا لے، نیک لوگوں کا ذکر ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل ہے قرآن کریم کی پڑھنے کا، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ایمان میں بڑھوتری، ایمان میں مضبوطی، ایمان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پر توکل، بھروسہ۔ جو اسباب ہیں وہ پورا کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ اسباب بھی ہونی چاہیے، بھروسہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر ایمان ہے یا نہیں، تو دو چیزیں اکثر جو ہے بیان کی جاتی ہیں، نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ آتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تب سے، جب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرتے، وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ مال انسان کو بہت پیارا ہے۔ کوئی چیز پیاری ہو یا نہ ہو، لیکن مال بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ ہر انسان اسے سینت کے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مال تمہارا ہے، تمہاری ضرورت ہے، اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں دو طرح سے باتیں سمجھاتی ہیں۔ نماز قائم کرنا گویا اللہ کا حق ادا کرنا، اور مال خرچ کرنا گویا انسانوں کا حق ادا کرنا۔ اور انسان پر دو ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق۔
یہ دونوں چیزیں، نماز ہم کہ اللہ کا حق یاد دلاتی ہے، اور مال خرچ کرنا یہ انسانوں کا حق یاد دلاتے ہیں، اور یہی مکمل اسلام اور ایمان ہے۔ تو کہا گیا جن کے اندر یہ ساری صفتیں ہوں گی وہ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، مغفرت بھی ہے اور اس کے کریم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پر تبصرہ کیا، اور میں نے کہا آپ کے 4 جنگوں پہ قرآن نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، جنگ بدر، جنگ احد، خندق جس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور تبوک۔ سورۃ التوبہ میں تبوک کا ملے گا، یہاں پر جنگ بدر کا ہے، اور جنگ احد کا تذکرہ آل عمران میں تھوڑا بہت گزرا، اور آگے کی صورتوں میں بھی آئے گی۔ تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے صرف تعداد کی بنا پر نہیں، ان کے ایمان، تقوی، اللہ پر بھروسہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے مدد کی، اور وہ ہر طرح سے کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان ہمیشہ فتنوں میں مبتلا ہوگا، اسے فتنہ اور پریشانیاں آتی رہیں گے۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو دوسروں کے بھڑکائے ہوئے ہوں گے، اور جب یہ فتنے آئیں گے تو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون آیا تھا، پلیگ، جس میں اچھے اچھے صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ فتنہ مصیبت جب پھیلتی ہے تو اچھے بروں کو نہیں دیکھتی۔ فرق یہ کہ اچھے والوں کو ان کے ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو کامیاب، اور برے کا انجام برا ہوگا۔ جو ایمان والوں کو نصیحت کے لیے آتی ہے، اور بے ایمانوں کو ڈرانے اور خوف کے لیے آتی ہے۔ تو کہا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس وقت کو یاد کرو، یعنی جنگ بدر کا پھر یہاں ذکر کیا کہ تم بالکل کم تھے، بڑے کمزور تھے زمین پر، بار بار مکے والے مدینہ پر آ کر حملہ کرتے تھے کہ مدینہ کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی۔ تو مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اصل اس کی مدد سے کامیابی ملتی ہے، تعداد سے نہیں ملتی۔ پھر اس سورے میں کچھ آیتیں مکے میں بھی نازل ہوئی تھیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا اسی سورے میں، ورنہ اکثر مضمون مدنی ہیں۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک میٹنگ بیٹھی دارالندوہ میں کہ آپ کو کیا کیا جائے، آپ کی وجہ سے مکے میں دین پھیل رہا ہے، گھر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر۔ تو لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، سارے کافروں کے سردار نے، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی بستی سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے۔ یہ میٹنگ دن میں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ آسمان پہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لوگ طے کر لیے کہ فلاں رات میں ہر گھر سے ایک نوجوان جا کر گھر کو گھیر لے گا، اور فجر کی نماز کو جب آپ نکلیں گے تو اچانک حملہ کرے گا، تاکہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے قتل کیا، اور یہ خون سارے مکہ پہ بڑھ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بدنہ لے لیں گے۔ یہ ان کی پالیسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اس کا ذکر کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو بستی سے باہر نکال دیں، یا قتل کر دیں، یا آپ کو جیل میں ڈال دیں، قید میں ڈال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہتر تدبیر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پھر تیاریاں ہوئی، رات میں نکلے، غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے ہجرت کیے۔ گویا اس کا بھی یہاں پر ایک چیز بتلایا گیا کہ اس دن بھی کافروں نے تو پوری کوشش کر لی تھی آپ کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ہتھیار تھا، سب کچھ تھا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ کس بنا پہ بتلایا؟ اللہ اپنے اسباب کی بنا پر، اور آپ کا ایمان اور آپ کے دین کو بچانے کے لیے ان سب چیزوں کا بھی اس سورے کے اندر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص کر اس سورے میں اتحاد کی بھی تعلیم دی کہ اتحاد بھی تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپس میں مل کے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔
جب تک انسان یا ایمان والے آپس میں مل کر نہیں رہیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان والوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ خاص کر ایک بار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، آپ دعا کیجئے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا، کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہیں، اللہ کیسے ان کو عذاب دے گا؟ کیونکہ عذاب آئے گا تو سارے پکڑے جائیں گے، اچھے برے سب پکڑے جائیں گے، تو آپ تو ان کے درمیان ہیں، لہذا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، عذاب دو وقت روک لی جاتی ہے، ایک انبیاء جب تک وہاں رہتے ہیں عذاب نہیں آتا، اسی لیے آپ دیکھیں گے سارے نبیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا بستی سے تب عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نکلی، حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے، ان کی بیوی کافرہ تھی تو وہ بھی بستی میں رہ گئی تب عذاب آیا۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تب عذاب کے آثار آئے لیکن اللہ نے بعد میں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تب فرعون کے اوپر عذاب آیا۔ تو کہا گیا کہ جب تک نبی رہیں گے عذاب نہیں آ سکتا۔ اور ایک دوسری خوشخبری ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب تک لوگ استغفار کریں گے، توبہ اور استغفار، تب تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب کوئی استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ تو گویا استغفار اور توبہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، اور اس کی بہترین مثال سورہ یونس میں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کے باوجود جب وہ لوگ توبہ کیے اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو استغفار، توبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ پہلے بھی ایک آیت ہے کہ نیک بندے وہ ہیں جو خاص کر استغفار کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں زیادہ، سحری کے وقت میں، صبح کے وقت میں، فجر کے وقت، تہجد کے وقت میں زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور وہی متقی بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں ان کا تقوی ان کو کام آتا ہے، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو اولیاء کی صفت کیا کیا ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سورہ یونس میں سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مکے کے جو کفار کی جو عبادتیں تھیں اس کا بھی ایک ہلکا سا اس سورہ میں ذکر کیا، کہا کہ یہ لوگوں کی عبادت کیا ہے، تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ یہ عرب کے جو کفار تھے وہ کعبہ کے پاس آ کر جو سیٹی بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے، کہا یہ ان کی عبادت ہے، صلاۃ کا لفظ استعمال کیا، یہ ان کی عبادت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامک فنکشن ہو، اسلامی ماحول ہو تو وہاں پر یہ دو چیزیں درست نہیں ہیں ہم مسلمانوں کو، اور ویسی سیٹیاں جیسا وہ لوگ بجاتے ہیں اور ویسی تالیاں جیسا وہ لوگ بجاتے ہیں یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ان کی عبادت ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ کسی دوسری قوم کی عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال غنیمت جنگوں میں ملتا ہے، جنگ جب ختم ہو جاتی ہے، ایک دشمن چلا جاتا ہے تو اس کے جتنے مال ہیں وہ جیتنے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اس مال کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مال کو کہا کہ 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوگا، جو یتیم، مسکین، رشتہ دار، مسافر، ان سب چیزوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور باقی کے 4 حصوں کو جو فوج شریک ہوگی ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں دلوں کو ملانے والی بات کہی۔ دل کو اگر کوئی آدمی چاہے 2 دلوں کو ملا دے تو وہ کسی حالت میں نہیں ملا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی ساری چیزوں کو خرچ کر دو، زمین میں جتنی چیزیں ان ساری چیزوں کو خرچ کر دو، یا اتنا اور بھی لے کر آؤ، 2 دلوں کو نہیں ملا سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا کہا۔ جیسے کہ مکے کے مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے کے صحابہ انصار دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف کلمے کے بنیاد پر بھائی بنایا، تو وہ لوگ ایسے پکے بھائی بن گئے کہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ۔
تو ان دلوں کو کون ملایا؟ اللہ تعالیٰ ملایا۔ تو دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کو نہیں جوڑ سکتا۔ اور جب دل جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ دنیا کی ساری چیزوں کو خرچ کر کے دو دلوں کو ملا دو، نہیں ملا سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ دلوں کو ملاتا ہے، بے شک وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کو ایک خوشخبری سنائی گئی، کہا گیا کہ اے نبی، آپ کے لیے اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یعنی مومنین، ان سب کی حفاظت کے لیے اللہ کافی۔ ہم اور آپ بظاہر کسی مصیبت میں پڑ جائیں یا پھنس جائیں، اللہ نہ کرے وہ دن آئے، تو اس وقت ہمیں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہ ہی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ ہی ہمارے لیے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دوسری جگہ آیت آئی کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ آپ کو اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہے، گویا آپ اللہ کی آنکھ میں ہیں، گویا اتنے قریب سے اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتلایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت اور قوت اور ایمان زیادہ رہی تو تم 10 آدمی 100 کافروں پر غالب آ جاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اب طاقت اور قوت، معاف کرنا، 20 آدمی، 20 صبر کرنے والے، صبر یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہوں تو 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کم کر کے کہا 100 200 پر، 1000 2000 پر۔ گویا آج بھی ہم اور آپ تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر صبر، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس آیت کے آخر میں کہا بِإِذْنِ اللہ ہوگا، یہ تعداد کی بنا پر نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا بار بار ذکر کیا، خاص کر ان ایمان والوں کا جو لوگ ہجرت کیے اور سب سے پہلے ہجرت کیے۔ بار بار ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہجرت بھی کیے، جہاد بھی کیے، صبر سے رہے، تو اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے درجے بلند کیا ہے، اور رب کے پاس بڑی بڑی جو ہے رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سورے میں بیان کی گئی، اور اسی پر اس سورے کو ختم کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑے درجات ہیں اور رزق کریم بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ تو گویا جو صحابہ شروع میں جو تکلیف اٹھائے ہیں مکے میں، پھر ہجرت کرتے وقت، پھر ہجرت کر کے مدینہ جا کر، تو ان سب کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا۔ اصل اس سورے کے اندر اصل بدر کے اوپر زیادہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قیدیوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ بیکار سلوک ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھیے ماڈرن دنیا، ترقی یافتہ دنیا، لیکن قیدیوں کے ساتھ کتنا سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میں جو 70 قیدی آئے تھے، آپ نے سب کے ساتھ انصاف کیا، کسی کو رتی برابر تکلیف ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک بار ایک قیدی کے کراہنے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہ آواز سنے تو فوراً چلے گئے، اور جن کے انڈر میں وہ تھے ان سے پوچھا تم نے ان کو کھانا برابر دیا یا نہیں دیا، پھر کیوں ایسی آواز آ رہی ہے؟ یہ تک خیال رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ اس دور کا قانون تھا قیدیوں کو پکڑ کے رکھنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھا۔ پھر اس کے بعد قیدیوں کو یا تو صرف پیسے لیتے یا قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز بتلایا گیا، اگرچہ کہ اس سورے میں نہیں ہے، لیکن واقعہ مشہور ہے کہ انہی قیدیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے مدینے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تم کو فری چھوڑ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری بھی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ بہت سے قیدیوں کے ساتھ آپ نے نرمی کی، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں قیدیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو اسلام وہ بھی کہتا ہے کہ تم ایسا قیدیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ انسانیت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
پھر اس کے بعد اس پورے سورے میں زیادہ مال غنیمت، جنگ بدر میں کامیابی، اور کامیابی کیسے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے مدد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، ایمان والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے صبر کا بھی بار بار اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ 313 اور کہاں 1000، اور پھر اس کے بعد پہلی بار، کیونکہ ایسا کوئی وعدہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سارے صحابہ صبر سے کام لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کی بدولت یہ ساری کامیابیاں بھی نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِن تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارا مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، دین میں سب سے بڑی چیز ہے مدد، اور جو لوگ مہاجر تھے ان کی مدد، پھر اس کے بعد جو لوگ مدینہ آئے مکے سے، ان سبوں کے ساتھ جو مدینہ کے صحابہ جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیے، یہ سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مدینہ کے صحابہ، مکے کے صحابہ کے ساتھ گھر، باغ، سب کچھ تقسیم کر دیے، اور ان کو اپنا 2 گھر تھا تو 1 گھر دے دیے، 2 باغ تھا تو 1 باغ دے دیے۔ کس بنیاد پر؟ صرف ایمان کی بنیاد پر، ورنہ دوسرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی پوری دنیا میں چاہیے کہ صرف ایمان کی بدولت، یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ، ایمان کا رشتہ، ایمان کے رشتے کے بعد ہی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آج سارے رشتوں کو سامنے لا لیا اور ایمان کے رشتے کو پیچھے رکھ دیا۔ کہا گیا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ٹھکانہ دیا، ایک دوسرے کا جو ساتھ دیے، ایک دوسرے کی جو مدد کی، اور جو بھائی چارہ ان کے بنایا گیا، جس کو اخوت کہا جاتا ہے، ایسا بھائی چارہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے صحابہ اور مدینے کے صحابہ میں بنایا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز تھی۔ یہ چند باتیں اس سورۃ الانفال میں، جو صرف 75 آیتیں ہیں اس سورے میں، اور انہی چیزوں پر مہاجروں کے مقام اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک ہم بھی اس بات کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی صورتوں میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ بھی الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر کہ تلوار سے، طاقت سے پھیلا، یہ سب غلط ہے۔ اسلام صرف اور صرف اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر طاقت سے پھیلی ہوتی تو اتنے سریے، اتنے جنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور صرف 1000 آدمی، وہ بھی مسلمان اور کافر سب ملا کر۔ تو یاد رکھیے، طاقت ہرگز نہیں تھی، اخلاق تھا، سچائی تھی، مسلمانوں کا صبر، مسلمانوں کا استقامت، مسلمانوں کی نیکیاں، یہ سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی، اور بالکل 10-11 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیل گیا ہے۔ تو صرف اور صرف اسلام کی سچائی کی وجہ سے آج ہمیں اور آپ کو بھی اس سچائی کو اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ سمجھا کر بیان کرنا چاہیے۔ آج بھی دنیا اسلام میں آنے کے لیے تیار ہے، صرف ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو کیسے پیش کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہم دوسروں پر غالب نہیں آ سکتے۔ جیسا کہ پہلے کی آیت میں آیا کہ اللہ اگر تم کو غالب کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تم کو ہی غالب نہ کرے تو کون تم کو غالب کرے گا۔ تو اللہ کی مدد سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ آنی چاہیے، اور مدد آنے کے لیے پہلے ہی کہا گیا کہ ایمان پکا ہو، پھر اللہ کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ پر بھروسہ ہو، صبر ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور اطیع اللہ و اطیع رسول ہو، آپس میں اتحاد ہو، تبھی اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، وہ کامیابیاں ملتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گویا ایمان والوں کو بار بار اس میں صبر کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ کی مدد حاصل کرنے، اور آپس میں مسلمانوں کو جوڑنے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے قریب ہوں، ہم اور دوسرے انسانوں سے بھی قریب ہوں، اور انسانوں سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز انسانی حقوق کو ادا کریں۔ انسان آج جس چیز کا محتاج ہے اس کا ادا کریں تو انسان ہم سے قریب ہوں گے،
دین سے قریب ہوں گے، حق سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے والے سب کو بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو سن پکڑ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔